لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام، پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ میں آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا 19واں سلسلہ ہے اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہوئے ہیں محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب۔ ہمارا آج کا موضوع حج و عمرے سے متعلق واجبات اور فرائض کو سمجھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ خواتین و حضرات کے درمیان طریقہ ادائیگی مناسک کیا ہوگا، کیا امتیاز ہوگا اور ان دونوں کے طریقوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی ذرا سی بات ہوگی۔ تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم محترم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا، ہمارے پروگرام کے حساب سے ابھی ضیف الرحمان محو پرواز ہیں اور ابھی انہیں جا کر جدہ کے ایئرپورٹ پر اترنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سبق کو دہرانا چاہتے ہیں۔ دہرانے والے کچھ یوں دہراتے ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم یہاں سے اپنی عمارت جائیں گے، وہاں سے پھر ہم حرم جائیں گے، حرم مکی، وہاں جا کر ہم طواف کریں گے، پھر طواف کے بعد پھر ہمیں سعی کرنی ہوگی، پھر ہم اپنے بال کٹوا لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں مناسک کے حوالے سے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان میں کیا فرائض ہیں اور ان میں کیا واجبات ہیں، اور ساتھ میں جب یہ نہیں پتہ ہوتا تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فرائض و واجبات میں فرق کیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ خواہ وہ نماز ہو یا حج و عمرہ جیسی عبادت جو کہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے وہ ہوں، دونوں صورتوں میں ہمیں فرائض و واجبات کے درمیان میں امتیاز کیسے سمجھ میں آئے گا اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر کیا اہمیت ہے۔ فرائض اور واجبات میں جو فرق ہے، فرق نہیں بلکہ فروقات ہیں، تو سب کو ذکر کرنا تفصیلاً مشکل کام ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ فرائض اور واجبات ایسے ہیں کہ جو مامورات ہیں۔ مامورات کے معنی ہے جن چیزوں کا امر کیا گیا ہو، حکم کیا گیا ہو کہ ان چیزوں کو کر لیا جائے، اور دوسری قسم جو ہے وہ منہیات ہیں، وہ چیزیں، وہ کام کی جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال فرض اور واجب دونوں جو ہے وہ مامورات بھی ہیں، وہ دونوں مامورات بھی ہیں، فرض بھی مامورات میں سے ہیں، واجبات بھی مامورات میں سے ہیں، اور دونوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، دونوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے فرض کے لیے کبھی واجب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور واجب کے لیے کبھی جو ہے فرض کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کو چھوڑ دینا قصداً یہ گناہ کا کام ہے۔ کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے عذر کے بغیر یا قصداً چھوڑ دیا جائے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور البتہ اعتقاد کے لحاظ سے ان میں جو ہے اصطلاحی فرق ہے۔ وہ اصطلاحی فرق ان میں یہ ہے کہ فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور دلالت بھی اس کی قطعی ہو، جیسے قرآن پاک کی آیت جو ہے یا متواتر احادیث میں سے کوئی حدیث اس کے بارے میں ثابت ہو۔ تو فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، جو قطعی دلیل نہ ہو، یا ذریعہ جو ہے ثبوت اس کا یقینی ہو لیکن زیادہ معنوں کی گنجائش اس میں ہو۔ اور انکار پر کفر نہیں، فاسق آدمی فاسق ہو جاتا ہے کہ اس کو یعنی چھوڑ دے یا اس کی انکار کر دے تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ فرض صرف جبیرہ سے ادا نہیں ہوتا
فرض جو ہے مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کر دی تو اس میں رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، آخری تشہد بیٹھنا قعدہ کرنا بھی فرض ہے، اور قیام بھی فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو فرض ہے، فرض کے اندر فرض، تو وہ صرف جبیرے سے ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ سے رکوع رہ گیا یا ایک سجدہ چھوٹ گیا، تو آپ اس سجدے کی قضا بھی کریں گے، نہیں اسی سجدے کو وہ ضرور کریں گے بھی اور سہوا بھی کریں گے آخر میں۔ اسی طرح آپ نے رکوع نہیں کیا تو رکوع کریں گے بھی اور سہوا بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فرض صرف سہوا کے ذریعے سے، جبیرہ کے ذریعے سے ادا کیا جائے، بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے وقوف عرفات رہ گیا، یا طواف رہ گیا، یا احرام رہ گیا، یہ تینوں فرض ہیں حج میں، تو ان میں سے جو کوئی بھی آپ سے رہ گیا تو پھر آپ اس کو ضرور کریں گے بھی، وقوف عرفات کریں گے بھی، اور جو ہے اور طواف زیارت کریں گے بھی، اور جو ہے اس کے لیے سہوا بھی کریں گے، یعنی اس کا جبیرہ بھی کریں گے، یعنی کوئی دم بھی ادا کریں گے وغیرہ۔ تو اس کو جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں کہ فرض کو صرف سہوا سے یا جبیرہ سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اس کو ادا کریں گے بھی۔ مثال کے طور پر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے طواف کرنا پاک لوگوں کے لیے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور یہ طواف زیارت فرض ہے۔ تو طواف زیارت فرض ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے 12 تاریخ کو تک ادا کرنا واجب ہے۔ اب آپ سے وہ واجب تو چھوٹ جائے گا، وہ تو پھر آپ دم ادا کریں گے، لیکن فرض نہیں چھوٹ جو ہے نا دم ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔ طواف زیارت ضرور آپ کریں گے، اگر 12 تک نہ کر سکا تو پھر جو ہے نا موت تک بھی اس کو کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ بہرحال فرض اور واجب میں فرق ہے۔ واجب جو ہے وہ تو جبیرے سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے دعائے قنوت رہ گیا، فوراً چلے گئے رکوع میں، تو پھر آخر میں سہوا کر کے پھر اس واجب کو جو ہے نا پھر آپ نے اس کو پورا کر دیا، آپ نے اس کا جبیرہ کر دیا سہوا کے ذریعے سے، پھر وہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اس کو ادا کر دیا، لیکن فرض کو ادا نہیں کرتے صرف جبیرہ سے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ فرائض اور واجبات میں یقیناً کافی فرق ہے، اور مثال کے طور پر حج میں ہے، عمرے میں ہے، جتنے بھی فرائض ہیں ان کو ادا کرنا۔ تو عمرے میں طواف فرض ہے، اب آپ نے طواف چھوڑ دیا تو عمرہ ادا نہیں ہو سکتا، ضرور طواف کرو گے۔ آپ نے جو ہے نا احرام نہیں باندھا تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے سعی چھوڑ دی، احرام بھی باندھا، طواف بھی کیا عمرے کا، صرف واجب چھوٹ گیا، یعنی عمرے کی سعی رہ گئی، تو پھر آپ کے ذمہ دم واجب ہے۔ اس دم کے ذریعے سے آپ کو اس کو دوبارہ کریں گے، یا نہ موقع ملے تو پھر دم کے ذریعے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں بھی کافی فرق ہے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب۔ اور یہاں پر ایک بات عام رہتی ہے کہ اگر کوئی مرد ضعیف الرحمان میں سے اگر تو عمرے کی چادریں باندھ لے یا احرام کی چادریں کہہ لیجیے باندھ لے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے احرام باندھ لیا، حالانکہ احرام باندھنے کا مطلب تو نیت بھی ہو گئی اور تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ تو اب ایک سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ عمرے کے کتنے واجبات اور کتنے فرائض ہیں، تاکہ کم از کم عمرے کی تیاری تو ہم ابھی جہاز میں بیٹھے بیٹھے اچھی سی کر لیں، چونکہ اکثریت تو جا کر حج تمتع کرتی ہے تو انہیں پہلے جا کر عمرہ ہی کرنا ہے۔ آپ نے جو پوچھا کہ عمرہ کے فرائض کتنے ہیں، عمرے کے جو فرائض ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے مکمل احرام باندھنا۔ مکمل احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تو اپنے کپڑے ہی ہیں، اور احرام کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں، نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، لیکن مردوں کے لیے جو ہے وہ نیت کرنا اور لبیک پڑھنا یہ 2 فرض تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چادر ہیں یہ پہننا بھی ان کے لیے واجب ہے۔ تو احرام اس کو کہتے ہیں،
ہمارے لوگ صرف چادروں کو باندھنے کو احرام کہتے ہیں، تو احرام یہ بھی ایک فرض ہے کہ جس میں نیت اور لبیک شامل ہے، اور کپڑے مردوں کے لیے انسلے ہوا لباس یعنی چادروں کو پہننا یہ ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے دو چیزیں ہیں، نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، اور باقی کپڑے استعمال کر سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا فرض عمرے میں وہ طواف ہے۔ طواف کعبہ 7 چکر ہیں اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا۔ طواف میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، فرض بھی ہیں، اس میں مسنون اعمال بھی ہیں اور مستحب اعمال بھی ہیں، سب چیزوں کو شامل کر کے اس طواف میں جو ہے وہ طواف بھی ایک فرض ہے۔ طواف بھی عمرے میں فرض ہے، احرام فرض، طواف فرض۔ اور عمرے میں جو واجبات ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے جو ہے سعی ادا کرنا، طواف کے بعد سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اور ایک ہے سعی کے بعد اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے احرام سے آدمی نکل سکے، تو حلق کرنا یا قصر کرنا، لیکن جو حلق جس کے بارے میں حلق کا حکم، اس کو حلق کرنا، اس کا حلق کرنا، جو قصر کی اجازت ہو تو قصر کرنا، یا عورتوں کے لیے ہے تو قصر۔ تو بہرحال یہ 2 واجب ہیں عمرے میں، 2 فرض، ایک فرض احرام اور ایک فرض طواف، اور 2 واجب، ایک ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور دوسرا واجب حلق یا قصر کرنا، یعنی اپنے بالوں کو کاٹنا احرام سے نکلنے کے لیے۔ اور ایک ہے حج کے فرائض۔ حج کے جو فرائض ہیں وہ بھی 3 فرائض ہیں، ایک ہے احرام باندھنا، مکمل احرام باندھنا، اور ایک ہے وقوف عرفات ادا کرنا۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 تاریخ کی طلوع فجر سے پہلے تک ساری رات بھی اس کا وقت ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک، بلکہ غروب آفتاب کے شمول تک یہ اس میں فرض ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں، گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہوں، بلکہ مکمل سارا ہو تو بہت بہتر ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب بھی عرفات میں ہو جائے۔ تو یہ ایک فرض ہے وقوف عرفات، اور تیسرا فرض ہے وہ طواف زیارت۔ تو طواف زیارت فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ یہ تینوں چیزیں فرض ہیں۔ حج میں احرام مکمل باندھنا ایک فرض ہے، تو وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو کرنا وہ دوسرا فرض ہے، اور ایک ہے جو ہے وہ طواف زیارت کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ تو 3 فرض ہیں۔ اور واجبات کتنے ہیں حج میں؟ واجبات 6 ہیں، اور ایک ان میں سے جو ہے شرط ہے۔ واجبات کون کون سے ہیں وہ حج میں؟ ایک ہے وقوف مزدلفہ، کہ 10 تاریخ کو فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں کسی جو ہے نا وہاں پر ٹہرنا، کتنا ٹہرا جائے تو وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہو جاتا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ مکمل ہو، طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے نکلے۔ دوسرا جو واجب ہے وہ رمی جمرات ہے، یعنی 10 تاریخ کو جو ہے 10 تاریخ کو آخری جمرہ، بڑا جمرہ، اس کو 7 کنکریاں مارنا، 11 کو تینوں مارنا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور 12 کو تینوں مارنا، رمی جمرات کرنا۔ 13 کی نفلی ہے رمی۔ تو بہرحال رمی جمرات کرنا یہ اور دوسرا واجب ہے۔ اور ایک ہے دم شکر کرنا، کہ 10 تاریخ کو جو ہے آپ نے رمی جمرہ کر دیا، بڑے آخری جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں ماری، تو اس کے بعد دم شکر ادا کرنا، قربانی کرنا، یعنی جانور کو ذبح کرنا حرم کی حدود کے اندر۔ اور تیسرا واجب جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا، سنت کے طریقے سے، ضروری طریقے سے، جو احرام کے نکلنے کے لیے جو طریقہ ضروری ہے اسی طریقے سے۔ اور ایک ہے صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کرنا طواف زیارت کے بعد، یہ
یہ بھی واجب ہے۔ اور ایک جو ہے طواف وداع ہے، آخری طواف جو کہ حاجی کے لیے جو ہے آفاق سے آیا ہو، اس کے لیے طواف وداع واجب ہے۔ تو یہ 6 واجبات ہیں۔ ایک ان کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے بڑے جمرے کو مارنا ضروری، پھر اس کے بعد قربانی یا دم شکر کرنا ضروری ہے، اس کے بعد حلق کرنا۔ ان 3 چیزوں میں ترتیب ضروری ہے۔ جس طرح حج کے فرائض میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے احرام باندھا جائے، پھر وقوف عرفات کیا جائے، پھر طواف زیارت کیا جائے، اسی طرح واجبات میں بھی ترتیب تینوں میں ہے کہ بڑے جمرے کو مارنا، 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو مارنا، پھر دم شکر کرنا، پھر جو ہے نا دم شکر کرنے کے بعد سر کے بالوں کو کاٹ کر احرام سے نکلنا۔ تو یہ 6 واجبات ایک شرط ہے۔ بہرحال یہ ہیں حج کے مختصر طور پر فرائض اور واجبات، اور یہ ہیں عمرہ کے مختصر طور پر فرض اور واجبات۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے چیزوں کو سمجھایا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے کی اور ہمت کروں گا کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے بہت سی خواتین مردوں کی شانہ بشانہ عبادت کو سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ مثلاً بہت سی خواتین کبھی کبھی رمل بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور چند ایک جو ہیں وہ صفا مروہ کے بیچ میں گرین لائٹس کے درمیان میں دوڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں ذرا ایک دفعہ یہ سمجھا دیجیے گا کہ خواتین اور حضرات کے طریقہ عبادات میں کیا فرق ہے، لباس و پوشاک میں، انداز و اطوار میں، جو بھی ان کے درمیان میں تقابل بنتا ہے، فرق بنتا ہے، وہ ضرور سمجھا دیجیے تاکہ خواتین اس انداز سے عبادت کریں جو کہ ان پر زیب دیتی ہے یا جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور مرد اپنے انداز سے عبادت انجام دیں انشاءاللہ۔ جی، آپ نے پوچھا کہ مرد و خواتین کے لیے فرائض و واجبات میں فرق بتاؤ۔ تو مرد اور خواتین کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں مختلف فرائض ہیں، مختلف واجبات ہیں۔ ایک ہے حج و عمرہ کے فرائض و واجبات، اور ایک نماز کے واجبات اور فرائض وغیرہ وغیرہ۔ تو عورت جو ہے ان اور مردوں کے فرائض و واجبات میں یہ فرق ہے کہ احرام میں عورت جو ہے اپنے کپڑوں ہی میں رہے، پردے میں ہی رہے، اور مرد کے لیے ان سلی ہوئی چادریں، اور مستحب سنت کا عمل ہے کہ سفید رنگ بھی ہو، یہ چادریں استعمال کرنا۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے سر اور داڑھی کو احرام کی حالت میں نہ چھپائے گا، عورت جو ہے اپنے سر کو چھپائے گی، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، پردہ کرے گی اور حجاب بھی کرے گی، اپنے جو ہے نا سر پر کوئی چجے والی ٹوپی رکھ کر، نقاب جو ہے نا لٹکا کر اپنے چہرے کو دوسرے غیر مردوں کی نظروں سے بھی چھپائے گی، اور چہرے کو کپڑا بھی مسلسل نہ لگائے گی، نہ چمٹائے گی۔ تو اس لیے یہ بھی فرق ہے۔ اسی طرح مرد حضرات احرام باندھنے کے لیے جو لبیک کہتے ہیں تو آواز جو ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہے وہ پس آواز سے، کیونکہ اس کی آواز بھی یہ ہے وہ بھی پردہ ہے، عورت پس آواز سے پڑھے گی۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے مرد رمل کریں گے لیکن عورتیں رمل نہ کریں گی، مرد استباح کریں گے لیکن عورتیں استباح نہ کریں گی، اپنے کپڑوں ہی میں، برقعے میں، قمیص میں، شلوار میں، دوپٹے میں وغیرہ میں وہ اپنے آپ کو چھپائے گی۔ اسی طرح سعی میں عورت تیز رفتاری سے نہ چلے گی، اور مرد جو ہے وہاں پر رمل کرے گا، یہ رمل طواف کے رمل سے بھی ذرا تیز ہو، کیونکہ طواف میں مسجد ہے اور سعی میں مسعی میں مسجد کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حلق ناجائز ہے، احرام سے نکلنے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو منڈائے گی نہیں، ناجائز ہے، اور مرد کے لیے حلق کرنا افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح دستانے جو ہے بلکہ عورت جو ہے نا اپنے سر کے بالوں کو ایک پورے کے برابر احرام سے نکلنے کے لیے کاٹے گی۔ اسی طرح دستانے، موزے، جرابے سب جو ہے عورت کے لیے احرام کی حالت میں استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن مرد حضرات ایسی چیزوں کو نہ پہنے گا کہ جس سے اس کے ٹخنے، اس کی ابری ہوئی پاؤں کی ہڈی، اس کی ایڑی کے اوپر ٹخنوں کے برابر والی جگہ وہ اس میں چھپ جائے، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے گا۔
इसी तरह औरत नमाज और तवाफ सई के दौरान पर्दा करेगी। बहरहाल ये जो है हम इसके बारे में औरत के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि औरत जो है वो नमाज के बारे में भी उसके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज में भी मर्दों की तरह हर अमाल वगैरह ना करे, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि औरतों को चाहिए कि औरत को नमाज शुरू करने से पहले पूरे जिस्म का ढांकना ज़रूरी है। सिर्फ चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों कदम खुले रह सकते हैं। बाद औरतों की कलाइयां, सर के बाल खुले रह जाते हैं, इसमें नमाज नहीं होती। इसी तरह दूसरा फ़र्क औरतों का ये है मर्दों से फ़राइज़ की अदायगी में और वाजिबात की अदायगी में कि औरतों को हाथ कंधे तक ही उठाना सुन्नत है कि जब नमाज की नियत बांध लेती है, और मर्द जो है ना वो खानों के लौ तक उठाएंगे। और तीसरा फ़र्क ये भी है नमाज के लिहाज से कि दोनों हाथ दुपट्टे या चादर के अंदर ही कंधे तक उठाएगी, दुपट्टे या चादर से बाहर नहीं निकालेंगी। लेकिन मर्द तो ऐसा नहीं करेंगे, मर्द तो ज़रूर अपने हाथों को निकाले। और चौथा फ़र्क ये है कि औरतें हाथ सीने पर रखेंगी, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगी, लेकिन मर्द नाफ के नीचे से अपने हाथों को क़ियाम की हालत में रखेंगे। बहरहाल पांचवा फ़र्क ये है कि रुकू में औरतें पीठ और कमर बराबर नहीं करेंगी, बल्कि थोड़ा सा झुकेंगी। लेकिन मर्दों के लिए अपना जो है पीठ है, कमर है, सर, इन तमाम चीज़ों को बराबर करने की कोशिश करें अगर माजूर ना हो। और छठा फ़र्क ये है कि रुकू में औरतें घुटनों पर उंगलियां मिली हुई रखेंगी औरतें, और कुशादा नहीं रखेंगी। लेकिन मर्दों के लिए हुक्म यह है कि अपने जो है ना रुकू में अपने उंगलियों को खुला रखे और घुटनों को पकड़े इसके ज़रिए से। और सातवां फ़र्क ये है कि रुकू में पाँव बिल्कुल सीधा नहीं रखेगी, बल्कि घुटनों को आगे की तरफ करके झुकी रखेंगी। मर्द इसके खिलाफ करेंगे। और नंबर 8, रुकू में औरतों के बाजू पहलू यानी से मिली और लगी रहेंगी, अलग नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके लिए पर्दे का हुक्म है। लेकिन मर्दों के लिए जो है किया होगा वह अपने बाजुओं को रुकू में बगल से ना मिलाएंगे, बल्कि जो है ना अलग रखेंगे। नंबर 9, दोनों पैर भी करीब मिले रहेंगे, कदम के दरमियान फासला और फ़र्क ना हो औरत के। लेकिन मर्दों के लिए हुक्म यह है कि अपनी हालत पर जो है ना जिस तरह वो उसको आसानी हो, अपने दोनों पाँव के दरमियान कोई कुछ फासला रखे, बहुत ज़्यादा भी ना रखे जो बाद लोग करते हैं, बाद मसालिक वाले। और नंबर 10, रुकू में दोनों घुटने भी करीब करीब मिले रहेंगे, दोनों घुटने भी करीब करीब मिले रहेंगे। लेकिन अब मर्दों के लिए अलग हुक्म है, औरतें सजदे में जाती हुई सीना झुकाती हुई जाएंगी, लेकिन मर्द ऐसा ना करे, क्योंकि वो औरत है। और 12, औरतें सजदे की हालत में तमाम उज़ू एक दूसरे से मिलाकर और लगा कर रखेंगी ताकि पर्दा हो जाए, यानी पेट रान से बाजू पहलू से मिल जाए। इसी तरह तमाम आज़ा एक दूसरे से मिले रहेंगे। लेकिन मर्दों के लिए अलग बात है कि जब सजदा करेंगे मर्द तो पेट को रान से अलग हो, बाजू पहलू से अलग हो सब, तो बहरहाल एक दूसरे अंदामों से एक अंदाम को दूसरे अंदाम से अलग रखेंगे। तो और 13 नंबर फ़र्क ये है कि कोहनी जो है ना बाजू समेत ज़मीन पर बिछा देंगी औरतें। लेकिन मर्दों के लिए हुक्म यह है कि सजदे की हालत में सिर्फ हथेली को और अपनी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को ज़मीन पर रखे, अपनी कोहनी को जो है ना ज़मीन पर ना रखे, बाजू के साथ भी ना मिलाए। इसी तरह 14 नंबर, बैठने की हालत में अपने पैरों को दाहिने जानिब निकाल कर सुरीन पर बैठेंगी, यानी सुरीन ज़मीन पर रख देंगी और दाएं पैर की पिंडली को बाएं पैर पर रखेंगी और बाएं कोल्हे पर बैठेंगी। लेकिन मर्द जो है उसका तरीका, मर्दों के लिए तरीका तो हम सब जानते हैं। और 15 नंबर फ़र्क ये है कि दो सजदों के दरमियान और तमाम तशहुद में अव्वल हो या आखिरी हो, इसी तरह बैठेंगी जिस तरह बताया गया। और 16 नंबर यह है कि सजदे में और बैठने की हालत में जो है, बैठने की हालत में उंगलियां एक दूसरे से मिली रहेंगी, इनके दरमियान कुशादगी ना रहेगी। नंबर 17, फजर की नमाज औरतों की सुबह शादी के बाद जल्द अंधेरे में पढ़ना मसनून है, और औरतों को 18 नमाज में ज़ोर से किरत करना ममनू है। नंबर 19, औरतों की जमात मकरूह है, खा फ़राइज़ की हूँ या नवाफिल की हूँ। अक्सर हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि औरत की इनफिरादी नमाज बेहतर है इज्तिमाई नमाज से, इसलिए
ہمیں چاہیے کہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور جو ہے نا راستے میں جو ہے نا ہوٹلوں پر یا کسی بھی جگہ پر ہو، یا اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، ہمیشہ کے لیے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انفرادی نماز پڑھ لے۔ البتہ صرف چونکہ مسجد حرام میں وہ طواف کے لیے گئی ہو یا عمرے کے لیے گئی ہو تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صرف اجازت، افضلیت ہے نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ اور صرف عورت جو ہے صرف نماز بجماعت پڑھنے کے لیے زیادہ کوشش بھی نہ کرے کہ میں اور مردوں کی طرح دوڑے نہیں، اور زیادہ کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ انفرادی نماز پڑھے، لیکن اجازت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اور اسی طرح عورتوں کو مسجد میں تنہا یا شریک جماعت ہو کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ شامی میں بھی لکھا ہوا ہے، بحر الرائق میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایسا نہ ہو کہ اپنے علاقے میں جا کر پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یا تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا نفلی بعض کہتے ہیں ہم صلاۃ تسبیح جو ہے نا عورتیں ہماری جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں اپنے گھر میں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منع ہیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ اسی طرح یہ تو نماز کے میں جو فرق ہے، عورتوں کے لیے جو فرق ہے وہ تو ہم نے بیان کر دیا۔ عورت کی نماز میں اصولی فرق ایک جو ہے نا، یہ تو ستر ہے اور پردے کا ہے کہ عورت پردے میں رہے گی، عورت پردے میں رہے گی۔ اس لیے جو ہے چاہیے کہ ہم ان تمام فروقات کو جان لیں، اور عورت جو ہے نا اپنی نماز کو، اپنے حج کے اور عمرہ کے مناسک کو پہلے سے سیکھ کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف ٹکٹ اور ویزا اور جو ہے نا ووچر وغیرہ اور بلڈنگ اور وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہو، اور اسی کو ہم سیکھنا کہتے ہیں، بلکہ سیکھنا اصل ان چیزوں کا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ محترم مولانا صاحب، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ سفر حج میں کبھی کبھی ایک ایسا اہم مرحلہ بھی آتا ہے جہاں ایئرپورٹس کے اوپر یا راستے میں بیچ میں کہیں نماز کی ادائیگی کے لیے ضعیف الرحمان جمع ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے کہ مدینہ ایئرپورٹ سے پاکستان واپسی تھی اور ظہر کا ٹائم تھا اور ظہر کا وقت تھا، اور ہمیں اندازہ تھا کہ 4 گھنٹے کی فلائٹ یا جتنی بھی دیر لگے 3.5 گھنٹے، اس میں ہماری ظہر تو مل جائے گی ہمیں یہیں ایئرپورٹ پر، لیکن عصر نہیں مل سکے گی۔ تو ایسے میں وہاں ہم نے تو یہی کیا کہ اپنی ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کرنے لگے یا سوچنے لگے۔ ایک صاحب جو ہم ہی سے متشابہ تھے اور ماشاءاللہ دیکھنے میں باشرہ اور بالکل تمام معاملات بہت ہی اچھے لگے اور بہت ہی شستہ اردو میں انہوں نے یہ کہا کہ آئیے جی آئیے، ہم دونوں صلات کو جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا پہلے ہم ظہر پڑھیں گے اور پھر ہم عصر پڑھیں گے۔ تو مجھ جیسے بہت سے ایسے نالائق تھے جن کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ہم تو فوراً سائڈ پر ہو گئے، اپنی نماز پڑھی کہ جس چیز کا ہمیں صحیح طرح سے ادراک نہ ہو ہم وہ عمل کیسے کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے کسی سے معلوم کریں گے اور پھر اس عمل میں شامل ہوں گے، بنا سوچے سمجھے سوائے دیکھا دیکھی کے ہم ایسے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ کس وقت جمع کی جا سکتی ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں تفصیل بتائیے، کیونکہ یہ معاملات عموماً ضعیف الرحمان کے سامنے آتے ہیں دوران سفر۔ بھائی آپ نے جو جمع بین الصلاتین کے بارے میں پوچھا ہے کہ بھائی جمع بین الصلاتین کی کیا معنی ہے، سفر میں کی کیا اس کی اجازت ہے۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ صلاتین 2 نمازوں کو کہتے ہیں، 2 فرض نمازوں کو کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ کہ 2 فرض نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا۔ ہمارے مسلک میں بات یہ ہے کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں ہم جمع بین الصلاتین کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جمع بین الصلاتین وہاں پر کیا ہے۔ ایک ہے عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز کو، جبکہ امام جو ہے امام حج ہو، اپنے خیمے میں نہیں بلکہ امام حج ہو، وہ امام ہو اور وہ مسافر بھی ہو، کیونکہ ظہر کی نماز 2 رکعت اور عصر کی نماز بھی 2 رکعت، وہ مسافر بھی ہو، تو اس کے لیے جو ہے نا جمع بین الصلاتین کی ترتیب یہ ہے کہ ایک اذان دے کر اقامت کر کے پہلے ظہر کی نماز با جماعت 2 رکعت پڑھا دیتا ہے امام، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر فوراً وہ عصر کی نماز با جماعت پڑھا دیتا ہے۔ یہ 2 نمازیں جمع بین الصلاتین کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے اپنے مسلک کے مطابق اس مسئلے پر ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اپنے خیموں میں اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ اپنے ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت، عصر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھیں گے، کیونکہ اگر مسجد نمرہ کا امام جو کہ امام حج کہلاتا ہے اور وہ نماز وہاں پڑھاتا ہے، اگر وہ مسافر ہو تو ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کے مسافر ہونے کی تحقیق نہ ہو تو ہم جو ہے نا اپنے خیموں میں نمازوں کو پڑھتے ہیں اور ان پر بھی اعتراض نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتے، کسی کے مذہب کو مسلک کو چھیڑتے بھی نہیں۔
और एक दूसरा मौका है कि जहाँ पर जमा बैन सलातैन किया जाता है, वो मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज को 9 ज़िलहज्जा के बाद, यानी मतलब है कि 10 ज़िलहज्जा की रात को, 10 ज़िलहज्जा की रात को हम मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ों को एक अज़ान एक इकामत के साथ जो है ना वहाँ पर मुज़दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ते हैं। अगर दरमियान में किसी ने जो है ना वो सुन्नतें पढ़ ली तो फिर जो है ना ईशा की नमाज के लिए अलहदा फिर इकामत कही जाएगी। बहरहाल ये 2 जगह हैं हमारे लिए। लेकिन बाकी जो सफ़र के दौरान आपने पूछा है कि क्या सफ़र के दौरान जमा बैन सलातैन जायज़ है? नहीं भाई, बात यह है जमा बैन सलातैन की 2 मानी हैं, 2 किस्में हैं। एक मानी यह है या एक किस्म ये है कि 2 फ़र्ज़ नमाज़ों को किसी एक वक़्त में, मिसाल के तौर पर ज़ोहर के वक़्त में ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ें और असर की नमाज़ भी पढ़ें मिसाल के तौर पर, या असर के वक़्त असर की नमाज़ भी पढ़ें और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ें एक वक़्त में, यानी एक नमाज़ को अपने वक़्त से जो है ना मुअख्खर करके दूसरी नमाज़ जो है उसके वक़्त में उसको भी पढ़ा जाए। उसको जमा बैन सलातैन जमा हकीकी कहते हैं। तो जमा हकीकी जो है इसको हम सिर्फ़ 2 जगह मानते हैं, एक अरफ़ात में और एक मुज़दलिफ़ा में। बाकी सफ़रों में किसी भी जगह भी कितना दूर सफ़र क्यों ना हो, हम जमा बैन सलातैन के बारे में वो नहीं, क्योंकि इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता कि जो आया है कि भाई हर जो फ़र्ज़ नमाज़ है वो अपने औक़ात इसके लिए मुकर्रर हैं, अपने औक़ात इसके लिए मुकर्रर हैं। तो अपने औक़ात से इनको मुअख्खर करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए एक है, दूसरी किस्म है जमासूरी। जमासूरी इसको कहते हैं कि भाई आपने ज़ोहर की नमाज़ को बिल्कुल मुअख्खर कर दिया, सफ़र में सहूलत के लिए मुअख्खर कर दिया यहाँ तक कि ज़ोहर का बिल्कुल आखिरी वक़्त रह गया जिसमें आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकें, और आप उतर गए किसी जगह, आपने वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली आखिर में, बिल्कुल ज़ोहर के आखिर में, और फिर फ़ौरन असर की नमाज़ को असर के पहले वक़्त में, इब्तिदाई वक़्त में, आगाज़ या शुरू के वक़्त में पढ़ लिया। इसको जमासूरी कहते हैं, या सिर्फ़ शक्ल की लिहाज़ से जमा। हालाँकि ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के वक़्त में हुआ लेकिन आखिरी वक़्त में हुआ, असर की नमाज़ असर के इब्तिदाई वक़्त में जो है ना वो आगाज़ के वक़्त में हुआ, तो इसको जमासूरी कहते हैं। इसके हम कायल हैं। हम ऐसा कर सकते हैं सफ़र की में सहूलत हासिल करने के लिए कि एक नमाज़ को इतना मुअख्खर किया जाए, इसको इसने इतना जो है ना मुअख्खर किया जाए कि बिल्कुल इसके बाद दूसरा वक़्त दाखिल होने वाला हो, तो इसको पढ़ा जाए लेकिन मकरूह भी ना हो, और फिर दूसरा वक़्त जब चंद मिनट के बाद दाखिल हो जाए तो फिर फ़ौरन उसी दूसरे वक़्त की नमाज़ को मुक़द्दम किया जाए और पहले वक़्त में पढ़ा जाए। इसके हम कायल हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं जो बस सफ़र में 2 नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ते हैं, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा दलाइल हैं, लेकिन उन दलाइल का ज़िक्र करना यहाँ हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई इस पर इतिराज़ करे तो बाद में इतिराज़ करने वाले या इश्काल पैदा करने वाले या अपने आप को समझाने वाले अगर कोई दलाइल चाहते हैं तो हम उनको दलाइल भी दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना साहिब कि आप इतने अच्छे अंदाज़ से चीज़ों को समझाते हैं कि हम सबका बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारे ज़ईफ़ुर रहमान अभी जहाज़ में बैठे हैं, ये जाकर जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यकीनी तौर पे काफ़ी थके हुए होंगे। वहाँ से फिर ये मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे, जहाँ अज़ीज़िया में या हरम के गिरदो-नवाह में कहीं किसी बिल्डिंग के अंदर या होटल के अंदर ये क़याम करेंगे। तो ऐसे में क्या, चूँकि ये हालत एहराम में तो हैं, तो क्या ऐसे में ये फ़ौरी तौर पे जाकर अपना उम्रा अदा करें, बैतुल्लाह शरीफ पहुँचकर हाज़िरी दें या थोड़ी-सी देर आराम करें? तो ये एक बड़ा नाज़ुक नुक्ता है और कहा तो यही जाता है कि कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, बस हमें फ़ौरी तौर पर जाकर फ़ौरन उम्रा करना चाहिए, चूँकि जो काम करना है उसे अव्वल वक़्त में कर लें। तो ज़रा हमें इस पर भी समझा दीजिए कि हम क्या करें? आपने पूछा भाई कि जब आदमी चला जाए जद्दा में और जद्दा से फिर मक्का मुकर्रमा चला जाए या मदीना मनव्वरा से एहराम बांध कर मक्का मुकर्रमा चला जाए बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में जाए तो क्या फ़ौरन उसको हुक्म है कि वो फ़ौरन उम्रा अदा करने के लिए रवाना हो जाए? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। बल्कि ये आदमी मुसाफ़िर है, उसने बहुत सफ़र की तवील जो है ना तवील लम्हात को जो है ना तय किया है, बहुत थका हुआ होगा, मांदा किस्म का होगा, और जो है ना थकावट में फिर वो उम्रा करेगा तो मुश्किलात सामने आएँगे, और आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं गुज़श्ता ज़माने के मुकाबले में, रश की वजह से और पाबंदियों की वजह से। इसलिए चाहिए कि बिल्डिंग में जब आदमी पहुँचे, अपने सामान को रखे, फिर अगर कुछ
کھانا پینا دل چاہے تو کھانا پینا بھی کر لے، کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے آرام بھی کر لے۔ یہ تھوڑا سا آرام کرنا اس نیت سے کرنا کہ میں جو طواف کروں گا تو انشاءاللہ حشاش بشاش ہو کر کروں گا، اور میرے بدن میں کچھ نہ کچھ طاقت رہے گی۔ سعی کروں گا تو میرے بدن میں کچھ استطاعت و طاقت رہے گی تو اچھی طریقے سے کروں گا، اور جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور جو ہے نا اس لیے جس طرح کے ہمیں حکم ہے کہ جب نماز کا وقت نکل نہ رہا ہو اور ادھر آپ بہت زیادہ بھوکے ہوں، تو بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے بھوک کو مٹائیں، کچھ آپ کھا لیں، کچھ آپ کھا لیں۔ آپ کو سخت پیشاب آ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پیشاب کی وجہ سے آپ کی نماز میں خشوع اور دھیان اور جو ہے نا وہ خضوع نہیں ہوگا۔ آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ پیشاب کی طرف ہوگا، کبھی کھانے کی طرف، کبھی پینے کی طرف ہوگا، کبھی آرام کی طرف ہوگا۔ اس لیے آپ ایسا کر لیں کہ عمرہ صحیح ادا کرنے کے لیے بہتر ہے، انسان ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ 1-2 گھنٹے آرام کر لے، اور آرام کرنے کے بعد پھر وہ روانہ ہو جائے۔ اس میں نہ کوئی قباحت ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ کوئی دم ہے، نہ عمرے میں کوئی کمی آتی ہے، بلکہ آپ عمرے کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے عمرے کی تیاری میں یہ بات ہے، یہ آرام کرنا آپ کے عمرے میں کی تیاری میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ آرام کر لیں تاکہ اچھی طریقے سے فرائض کو ادا کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں خوب مستفیض فرمایا۔ اب میں یہاں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ ضعیف الرحمان اگر بلڈنگ پہنچنے کے بعد آرام کرنے کے بعد اپنے سفر پر آگے بڑھتے ہیں اور حرم شریف کی طرف جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں ان کے قدم، تو اب ظاہر سی بات ہے انہیں پہلے طواف کرنا ہوگا، گو کہ سارا کا سارا ایک مرحلہ ہے کہ دعائیں پڑھتے ہوئے وہ اندر داخل ہوں گے، اور پھر نگاہ اٹھا کر دعا مانگنے کا تو ایک موقع ہی الگ ہوتا ہے، اس کا تجربہ، اس کی کیفیات بالکل مختلف ہوتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ استلام اور استقبال میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور جو بڑی زیادہ ہمارے درمیان میں بے چینی پائی جاتی ہے وہ اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ نفلی عمرے میں نفلی طواف میں کتنے استلام ہوتے ہیں، اور چونکہ چکر تو ساتھ ہی لگانے ہیں، اور جو طواف ایسا ہو جس کے بعد سعی بھی کرنی ہو اس میں کتنی دفعہ استلام کرنا ہے، تو تھوڑا اس کا بھی ہمیں آگاہی دیجیے گا تاکہ ہم اپنے افعال کو بہتر انداز سے احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ حجر اسود کا استقبال اور استلام جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب طواف کی نیت کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو حجر اسود کے مغربی کنارے کی سیدھ میں رکھ کر اس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف مکمل سینہ پھیر کر وہ کھڑے ہو کر پہلے نیت کی جائے۔ نیت کرنے کے بعد ایک قدم دائیں طرف سرک کر حجر اسود کے بالکل سامنے اپنا سینہ رکھے، اپنا مکمل جو ہے نا چہرہ سینہ رکھے دور ہی سے، اور یہاں پر جو ہے استقبال کریں۔ تو یہ استقبال اس کو کہتے ہیں، استقبال کی معنی ہے کسی کی طرف مکمل متوجہ ہو کر اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو مکمل اس کی طرف کرنے کو استقبال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر استقبال بھی ہو جائے گا اور تکبیر بھی کہی جائے گی، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رفع یدین بھی ہو جائے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے لو کے برابر اٹھایا جائے اور عورتیں اپنے سینے کے برابر اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر استلام کرنا ہوتا ہے۔ استلام پھر اس طرح کیا جائے کہ بالکل اسی طرح حجر اسود کے سامنے مکمل اس کی طرف سینہ اور چہرہ پھیر کر اس طرح کھڑا ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف بڑھا کر جو ہے پھر جو ہتھیلی بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اپنے سینے کے برابر اس طرح آگے بڑھائے کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو
اور تکبیر بھی کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ استلام ہو گیا۔ تو استقبال کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے شروع کرنے کے وقت تو جو ابتدا کی جاتی ہے طواف پر، اس وقت نیت کرنے کے بعد دائیں طرف ایک قدم سرک کر حجر اسود کے بالکل سامنے اپنے سینے اور اپنے چہرے کو رکھ کر جو ہے نا کھڑے ہو کر دور ہی سے اس کی طرف متوجہ ہونے کو استقبال کہتے ہیں۔ اور جب یہ استقبال ہو جائے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، عورت اپنے سینے تک اٹھائے اور تکبیر بھی کہے۔ تو استلام اور استقبال اس کو کہتے ہیں۔ باقی جو 7 اور استلام ہے، ان میں پھر جو ہے ہر استلام کے وقت مکمل سینہ اور چہرہ حجر اسود کی طرف کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہاں پر حجر اسود کے سامنے کے برابر آ کر پھر اپنے چہرے کو اپنی گردن کو اس کی طرف مروڑ کر، چہرے کو اس کی طرف مروڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور پھر چلتا بنے۔ کھڑے ہونے کا موقع ہو تب کھڑے ہو کر، اور اگر کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو تو چلتے میں ایسا کرے۔ تو یہ باقی استلام۔ اور جو استلام ہیں نفلی طواف میں، آپ نے دوسرا سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا نفلی طواف میں استلام 8 ہوتے ہیں؟ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہر طواف میں کم از کم 8 استلام سنت ہیں۔ پہلا استلام جو حجر اسود کے برابر نیت باندھ لی، پھر استلام تکبیر کہی، رفع یدین کرنے کے بعد استلام کیا، تو یہ پہلا استلام پہلے چکر سے پہلے استلام کرنا، اور جو ہے پھر اس کے بعد 7 استلام ہر چکر کے بعد، یعنی چکر سے پہلے استلام اور ایک استلام آخر میں۔ تو استلام سے طواف کی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اور استلام ہی پر اس کا اختتام کرنا طواف کا، یہ سنت کا عمل ہے۔ اب یہ جو ہر طواف میں کم از کم 8 استلام ہوتے ہیں، طواف زیارت میں 8 استلام ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی ہو، بلکہ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کو اگر مقدم کیا ہو، 7 یا 6 یا 8 تاریخ کو کیا ہو، تو طواف زیارت کے بعد استلام کرنا، 9واں استلام کرنا ضرور نہیں ہے، صرف پھر 8 استلام ہے۔ اور اگر طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کی سعی اپنی ترتیب سے کرنی ہے تو 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، جس وقت بھی ہو، تو پھر آپ طواف زیارت کے بعد چونکہ سعی کرنے والے ہیں تو پھر اب 9واں استلام بھی کریں گے۔ اور جو یہ ہے عمرہ کی جو عمرہ کا جو طواف ہے تو وہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد چونکہ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کے بعد بھی 9واں استلام کرنا ضروری ہے، سنت کا عمل ہے۔ اور باقی طواف کے اندر جو ہے وہ 8 استلام ہیں، اور 9واں استلام چونکہ آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کوئی نفلی طواف کرتے ہوں اس طرح پر کہ آپ نے 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، یا کسی بھی مینا کو نکلنے سے پہلے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے نفلی طواف کیا اور اس کے بعد سعی کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، تو اس نفلی طواف میں خود 8 استلام تو ہوں گے، لیکن ایک استلام 9واں بھی آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے اس کے بعد 10 تاریخ والی سعی کو مقدم کرنا ہے۔ باقی جتنے بھی استلامات ہیں، جتنے بھی طواف ہیں، خواہ وہ تحیت المسجد والا طواف ہے یا تحیت المسجد والا طواف ہے یا طواف قدوم ہے
کہ اس کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی ہو، اور یا وہ طواف قدوم صرف قران اور افراد حج میں ہوتا ہے، یا آپ نے جو ہے طواف نظر کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے طواف وداع کرنا ہو، باقی جتنے بھی طواف ہیں کہ جن کے بعد صفا اور مروہ کی سعی نہ ہو، ان میں ہر ایک میں 8 استلام مسنون ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے، اللہ پاک قبول بھی فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے چیزوں کو بہت ہی اچھے انداز سے، مناسک و مسائل کو بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا، اور ہمیں خوب مزہ آیا ان چیزوں کو سن کر سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اس طرح سے ہمارا آج کا سلسلہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن چلتے چلتے آپ سے ایک گزارش پھر کروں گا کہ آپ یہ تمام کے تمام پروگرام یقینی طور پر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا کیجیے گا، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ دوسروں میں ترغیب پیدا ہوگی، بلکہ جانے والوں کو سیکھنے کا موقع بھی خوب ملے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔